مرد عورتوں پر حاکم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اچھا، یہ جو قوام ہے نا، یہ نگہبان کے سینس میں آتا ہے۔ قوام کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بس ڈنڈا اٹھا کے بیٹھ جائیں گے، نہیں، مرد کو ایک نگہبان بنایا، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس قوم کے امور جو ہے عورت کے ذمے کر دیے جائیں تو وہ قوم جو ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ تو مرد جو ہے نا، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے تھوڑی زیادہ ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرد کو ایک فیملی کا نگہبان بنایا، اور یہ واقعی آپ سب ایکسپیرینس بھی کرتے ہوں گے، آبزرو بھی کرتے ہوں گے۔ بعض اوقات آپ کا دماغ جہاں پہ جا کے رک جاتا ہے نا، وہاں سے آپ کے ہسبینڈ کا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے وہ آپ کو یعنی اس چیز کا سلوشن دے دیتے ہیں، وہ اس چیز سے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور آپ کیونکہ اچھا، پھر فیمیل کی لائف بھی تھوڑی سی شارٹ ہوتی ہے نا، شارٹ کم، یعنی کہ وہ گھریلو لائف ہوتی ہے نا، تو ان کو دنیا کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو جینٹس کو بیسکلی یہ جو بنایا گیا نا کہ ایک، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ بہرحال حتمی فیصلہ، آخری فیصلہ جو وہ جینٹس کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر کہیں پر ڈیڈ لاک آ جائے تو وہاں پہ پھر کس کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا؟ مرد کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہرحال برتری تو رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے، اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ مردانہ قوت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے اندر صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ریشنل تھنکنگ کے ساتھ، آپ اگر سائیکالوجی کو اگر آپ کریں نا اسٹڈی، تو عورت کی سائیکالوجی الگ ہے اور مرد کی سائیکالوجی الگ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں بڑی یہ بھی ایک اپنی طے میں ایک معجزہ ہے نا کہ دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنمے ہیں، مگر بیٹے کی سائیکالوجی الگ ہے اور بیٹی کی سائیکالوجی الگ ہے۔ تو مرد جو ہے نا، وہ ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے اس کی، پریکٹیکل ہوتا ہے، مور پریکٹیکل ہوتا ہے۔ عورت جو ہے نا، اس کے اندر جذباتیت زیادہ ہے، اس کے اندر محبت، ہمدردی کے جذبے رکھے گئے، اسی لیے وہ ماں کا بن سکتی ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ شاید ماں نہ بن سکے، اور وہ پرورش بھی نہ کر سکے بچوں کی۔ جس طرح کا صبر اور جس طرح کی محبت اور ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، وہ مرد کے اندر اس طرح کی نہیں ہوتی جیسی عورت کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن مرد کے اندر جو ریشنل تھنکنگ، جو ایک پریکٹیکلٹی ہوتی ہے نا، وہ عورت کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی دماغی صلاحیت ہے، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر نیک عورتیں کیا کریں؟ اب یہ سب عورتوں کو، اور وہ جو ممی ڈیڈی ہوتی ہیں اور وہ جو موم بتی خواتین ہوتی ہیں نا، جو میرا جسم میری مرضی والی، ان کے سامنے یہ آیت ہے نا، یعنی کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس آیت کو سب سمجھیں کہ کیا کرنا ہے۔ فالصالحات، کیسی ہوں فالصالحات؟ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، ٹھیک ہے، کہ فرما بردار نیک عورتیں جو ہے وہ فرما بردار عورتیں ہیں، خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے مال کی نگہداشت کرنے والی، اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی، شوہر کی عزت کی نگہداشت کرنے والی، ٹھیک ہے، تو شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی، تو یہ نیک عورت ہوگی۔ تو نیک عورت پھر یہ تو نہیں ہوئی نا کہ جو میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود گرم کر لوں، ایسی عورت کو نیک تو نہیں کہا جا سکتا نا۔ یا ایسی عورت اس کیٹیگری میں آ سکتی ہے، یا وہ کوئی دیندار عورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ، اور آپ دیکھیں یہ رشتہ جو ہوتا ہے نا، وہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ اس میں مجھے تو یہ جملے کی کبھی سمجھ نہیں آتی، اپنا کھانا خود گرم کر لو، کیا بات ہوئی بھائی؟ اچھا، پھر ہے نا اس پہ دلیلیں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا بعض اچھے بھلے سمجھدار عورتیں بھی دلیلیں دینے بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نا نہیں، تو ہم پر تو ذمہ داری ڈالی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم تو بس رانی بن کے بیٹھے رہیں گے۔ تو بھئی تم لوگ پھر ہے نا شادی کیوں کی ہے؟ تم لوگوں نے اگر کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کو دیکھیں، وہ سر میں تیل لگا دیا کرتی تھی۔ آپ کو تو 2 دن لگانا پڑ جائے نا تو آپ بھاگ جائیں، وہ کنگھی تک کر دیا کرتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے بستر ٹھیک کرتی تھی، کپڑے ہمیشہ حضرت عائشہ خود، یا جو بھی ازواج مطہرات ہوتی وہ خود دھوتی تھی۔ حالانکہ ان کے غلام لونڈی تھے ان کے گھروں میں، لیکن وہ خود دھوتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، اور وہ بتاتی ہیں کہ کپڑوں پہ تری ہوتی تھی اور وہ پہن کے چلے جاتے تھے، تو کپڑے وہ خود دھوتی تھی۔ بستر ڈیلی کا، اب ہمارے تو بیڈز ہوتے ہیں، وہاں پہ تو بستر کیا جاتا تھا، پھر اس کو سمیٹا جاتا۔ آج بھی آپ دیکھیں گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ گدے بچھائے جاتے ہیں، پھر ان کو لپیٹ دیا جاتا ہے، تو بستر بنایا کرتی تھی ان کے لیے کھانا وہ خود بناتی تھی۔ آتا ہے نا کہ وہ آٹا گوندھ کے رکھتی تھی، بکری آ کے کھا جاتی تھی حضرت عائشہ۔ تو وہ آٹا ظاہر ہے، اور ان کے گھر میں کون تھا؟ بچے بھی نہیں تھے ان کے، تو وہ کس کے لیے گوندتی تھی؟
ٹھیک ہے نا. تو کھانے کا، اور وہ کھانا آتا ہے نا کتنی دفعہ آتا ہے، آپ نے کئی جگہ پہ آپ نے پڑھا ہے حدیث مبارکہ میں کہ وہ کسی اور زوجہ کے گھر پہ تھے اور کسی نے حلوہ بنا کے بھیج دیا، کسی نے کچھ بنا کے بھیج دیا، تو وہ خواتین کھانا بناتی تھیں. سلیم کا ذکر آتا ہے کہ اتنی ساری روٹیاں انہوں نے بنا کے بھیجی، مگر اس کے باوجود اتنے سارے صحابہ کرام تھے تو ان کو خیال آیا کہ کم نہ پڑ جائے، تو وہ یعنی اور وہ آٹا بھی پیستی تھیں، پھر روٹی بھی بناتی تھی. تو یہ گھر کی خواتین یہ کام کیا کرتی تھیں اس زمانے میں، ٹھیک ہے. تو وہ کرتی تھی، اور یہ سسٹمیٹک تھا، ڈیفائن تھا، سب کے رول ڈیفائن ہوتے تھے. نہ عورت ریبیل کرتی تھی نہ مرد ریبیل کرتا تھا، ٹھیک ہے. مرد، اللہ تعالیٰ نے یہ دائرہ کار بنائے کہ عورت گھر کے کام کاج کرے گی اور مرد جو ہے وہ باہر کی زندگی کو دیکھے گا، باہر کما کے لے کے آئے گا، ٹھیک ہے. تو اب اس پہ کسی کا یہ سوال اٹھانا کہ نہیں جی ہاں اگر آپ کے پاس افورڈیبلٹی ہے آپ میڈ رکھ سکتے ہیں، آپ کام کر، لیکن جس طرح سے آپ بتائیں کہ خواتین گھر کو لے کے چلتی ہیں، کوئی میڈ نہیں لے کے چل سکتی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ واضح طور پر تمام عورتوں کے لیے اس میں جو ہے نا واضح طور پہ تعلیم ہے کہ نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار، شوہر جیسا چاہتا ہے. اب ایک جملے میں تو ختم ہی ہو گئی نا بات، بھئی شوہر چاہتا ہے کہ تم یہ کر لو تو تم وہ کر لو. یعنی جب شادی آپ نے کی نا تو پھر اب آپ کی اپنی ول نہیں رہ گئی. سوری ٹو سے مجھے کہنے دیجئے، کیونکہ پھر اب آپ یہ اس کے بعد آپ کہیں نا میرا جسم میری مرضی، تو پھر آپ شادی نہیں کریں. جو اس کو شادی کرنی ہے نا وہ یہ سوچ سمجھ کے کرے کہ اب یہ والی باتیں نہیں چلیں گی کہ میں یہ نہیں کروں گی اور میں وہ نہیں کروں گی. شادی کا مطلب ہی فرما برداری ہے، شادی کا مطلب ہی شوہر کی اطاعت گزاری ہے. اور جب آپ اطاعت گزاری کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو آپ کی اپنی زندگی اتنی سیٹل ہوگی کہ وہ جو ہے نا شوہر، وہ آپ کا غلام ہوتا چلا جائے گا. یہ شادی کی نفسیات ہے، یہ شادی کی سائیکالوجی ہے، یہ شادی کی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں راز ہے کہ آپ شروع میں اطاعت فرما برداری سارا کچھ کریں گے تو وہ کوئی اس کے سر پہ سینگ اتر آئے ہیں یا اس کو کوئی سر میں کھا جائیے کہ وہ آپ سے لڑے گا. کیوں لڑے گا؟ جب میں نے دیکھا میاں بیوی کے درمیان اکثر و بیشتر جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہسبینڈس بھی کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوتی، لیکن بیوی تو اپنی ذمہ داری پوری کر لے نا بھائی. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم فرما بردار رہو، تم اطاعت گزار رہو، تو کر لو. اب وہ جو بھی کہہ رہا، بعض اوقات میں یہ کہتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ غلط بھی بات کہتا ہے، یعنی کہ تو اس میں صرف یہ ہے کہ اگر شریعت سے ٹکرا نہ رہی ہو وہ بات تو عمل کر لیں. مثلاً وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میری ماں کی خدمت کر لو، یا میری بہن کی عزت کر لو، یا گھر کے کام وام کر لو، یا ان کی خدمت کر دو. تو ٹھیک ہے، ایک طرف یہ ضرور ہے کہ اس پہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ کچھ عرصہ گزر جائیں گے تو خود بخود معاملات سیٹل ہوتے چلیں گے. اطاعت تو پھر بنتی ہے نا بھائی، یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ غیر شرعی کام ویسا تو نہیں کہہ رہا نا آپ کو. ہاں اگر وہ آپ کو کہیں کہ نہیں جی آئی برو بنائیں تو وہ آپ نہیں بنائیں گے، اگر وہ آپ کو کہے پردہ چھوڑ دیں تو آپ نہیں چھوڑیں گے. کوئی غیر شرعی کام کہیں گے تو پھر آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن ادروائز آپ اس کی اطاعت. شادی کا مطلب سوچ سمجھ کے شادی، نکاح نامے پہ سائن جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں تمام خواتین کو اس آیت کو پڑھ کر نکاح نامے پہ سائن کرنا چاہیے. میں سیریسلی بتا رہی ہوں، جب یہ آیت پڑھ کر نکاح نامے پہ سائن نہیں ہوتے نا اس وقت مسئلے ہوتے ہیں کہ نکاح کا مطلب یہ ہے بھئی. اور خواتین ہوتی ہیں نا اطاعت گزار، جب باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو باپ کی اطاعت گزار ہوتی ہے نہیں ہوتی، باپ کی مرضی کے بغیر گھر سے نکل سکتی ہے؟ مجال ہے کسی بچی کی؟ یا بھائی، ایون بڑے بھائی بھی جو ہے نا ابا بنے بیٹھے ہوتے ہیں. اب بھائی کے بغیر بھائی کی کتنی چل رہی ہوتی ہے جب گھر میں ہوتے ہیں تو کسی مرد کے ہی انڈر ہوتے ہیں نا ہم لوگ. تو اب اگر شوہر کے انڈر ہیں تو اس میں کیا کسی کو تکلیف ہے؟ تو یہ آیت پڑھ کر نکاح نامے پہ دستخط کرنے، یہ اچھی طرح سے سوچ لیں اور سمجھ لیں. اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پہ چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو. اور پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو. اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے. اس کو اس طرح ٹائم ہاں جی ٹھیک ہے. ایک دو لائٹیں بند کر دیں، یہ لائٹوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. اچھا اب یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ان کی نافرمانی کا یعنی کہ ڈر ہو، اب یہاں پہ عورتوں کا معاملہ آ رہا ہے کہ اگر عورتیں جو ہے تمہاری بات نہ مانیں
اور نافرمانی. اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کہ بھئی آج نمک زیادہ ڈال دیا یہ اس قسم کی نہیں. مطلب یہ کہ کوئی واقعی صحیح قسم کی ایسی ہو جہاں پہ آپ دیکھیں کیریکٹر کے اندر کوئی پرابلم ہو رہی ہے یا اس قسم کی کوئی بات آ رہی ہے, تو اس میں پھر اگر ایسی باتیں تو پھر کیا بتایا گیا کہ انہیں الگ بستروں پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہیں نصیحت کرو, سمجھاؤ, ٹھیک ہے, اور پھر انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو, یعنی کہ ناراضگی کا اظہار کرو, اور انہیں مار کی سزا یہ دو آخر میں. اچھا, مار میں بھی یہ تفسیر آتی ہے کہ بالکل ایسے جیسے تنکے والی مار, ٹھیک ہے, اور پھر اگر وہ تابع داری کر لیں یعنی بات مان لیں تو پھر جو ہے ان پہ کوئی راستہ تھا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ وہ والا نہیں ہے کہ آپ کی کہ اس نے کھانا آج نہیں بنایا, آج کھانے کو لیٹ ہو گیا, اس قسم کی بات پہ نہیں ہوگا. یہ اس پہ علماء تمام متفق ہیں, تفاسیر اس پہ موجود ہیں کہ جہاں پہ اس کی کیریکٹر کے اندر کوئی آپ دیکھیں فحاشی کا عنصر, اس پہ یہ چیزیں آئیں گی. کیونکہ بہرحال ایک کیریکٹر فل بیوی کی ریکوائرمنٹ تو ہر مرد کو ہوگی نا. تو یہ چیز ادھر یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ چیز نہیں جہاں ہمارے ہاں تو ہوتے ہیں نا گھر کے اندر جو وائلنس ہوتا ہے بہت زیادہ, تو وہ ایسی چیزوں پہ نہیں ہوتا, وہ الٹی پلٹی چیزوں پہ ہی ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی کیریکٹر کے اندر کوئی کمی ہے, کچھ ایسا معاملہ, تو پھر یہ والی بات ہوگی, ادروائز نہیں. ادروائز آپ کو پتہ ہے کیا ہے, شوہر کو بھی صبر کرنے کا حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا اور وہ شکایت لے کے آیا تھا اپنی بیوی کی. امیر المومنین تھے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھریلو شکایات بھی سنا کرتے تھے وہ. تو وہ جب دروازے کے پاس پہنچا, وہ شخص سائل جو تھا, اور پردے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے, پردے لگے ہوتے تھے, تو اندر سے ان کی بیوی کی جو ہے نا ان کو سمجھے کہ ان کو بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. تو وہ بیچارہ پلٹ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا, وہ بہت ہی ایکٹیو ہوتے تھے کہ کوئی چلا گیا گھر آیا دروازے, تو وہ پیچھے پیچھے اس کے گئے سائل کے نا کہ تم آئے تھے, کوئی سوال تھا, کیا تھا؟ تو کہا میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا, یہاں تو آپ کے اپنے گھر میں جو ہے نا وہی والا کہانی چل رہی ہے, تو اس لیے میں چلا گیا کہ آپ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہماری جو بیویاں ہوتی ہیں وہ ہمارے بچوں کی مائیں ہیں, وہ بچے جنتی ہیں ہمارے لیے, بستر بناتی ہیں, ہمارے کپڑے دھوتی ہیں, ہمارے گھر کے سارے معاملات کو مینیج کرتی ہیں. کبھی اگر وہ غصے میں آ جائیں, کبھی اگر وہ کچھ کہہ دیں, تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں امیر المومنین جن کے خوف سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا تھا, اور گھر میں اگر بیوی کچھ بول رہی ہے تو وہ خاموشی سے سن رہے ہیں چپ کر کے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر مرد کو صبر کا حکم ہے کہ اگر بیوی گھریلو معاملات میں, آپ دیکھیں ہوتا ہے ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے, تم نے جو ہے وہ لائٹ یہ کب سے خراب ہے, لائٹ نہیں ٹھیک کرائی, یہ چیز ہے, یہ تم دہی کا کہا تھا تم دہی نہیں لائے, ٹماٹر لے آئے, یہ گھر کے اندر یہ اس قسم کے معاملات چلتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے کہ لڑائیاں ہو جائیں اور ایک دم سے پھڈے کھڑے ہو جائیں, بلکہ ادھر کی کیا حکم ہے, مرد کیونکہ قوام ہے نا, تو مرد کو صبر کا حکم ہے. قوام تو سب سے زیادہ صابر ہوتا ہے, وہ لیڈر ہوتا ہے نا, تو لیڈر تو سب سے زیادہ صابر ہوتا ہے کہ اس نے تو صبر سے ساری چیزوں کو مینیج لے کر کے چلنا ہے, ٹھیک ہے نا. سب کے رائٹس کا, سب کی اسپیس کا خیال رکھتا ہے. مگر ہمارے یہاں مردوں کی یہ ٹریننگ تو ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.